حدیث نمبر 12 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أخرجه البخاري وأبو داود وزاد أبو داود وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے کسی مشروب میں مکھی گر جائے تو اسے اس میں ڈبکی دے کر نکالنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے ایک پر میں مرض کے جراثیم ہوتے ہیں اور دوسرے پر میں شفا اور علاج کے. اس کو بخاری اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور ابو داؤد کی روایت میں اتنا مزید اضافہ ہے کہ مکھی مشروب میں اپنا وہ پرت دبوتی ہے جس میں بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں. ہمارا اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرامین، آپ کے افعال، آپ کے اقوال، آپ کی تقریرات پر اتنا ہی ایمان ہے، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ایمان ہے کہ جیسے یہ آج رات ہے، اس سے بھی بڑھ کر ایمان. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکھی جب آپ کے مشروب کے اندر گرتی ہے، مشروب میں گرنے کے بعد اس کی عادت ہے کہ وہ اپنے ایک پر سے سہارا لیتی ہے کہ وہ اپنا بچاؤ کر سکے، اپنی زندگی بچا سکے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے اس پر سے بچاؤ حاصل کرتی ہے جس پر کے اندر بیماری ہوتی ہے، اور جس پر کے اندر شفا اللہ رب العالمین نے رکھی ہے اس پر کو وہ نیچے ڈوبنے نہیں دیتی بلکہ اوپر رکھتی ہے. آپ نے اکثر ساتھیوں نے مشاہدہ کیا ہوگا اس بات کا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صدیوں قبل بتائی ہے. آج سائنس اس بات پر متفق ہو چکی ہے کہ مکھی کے دو پروں میں سے ایک پر کے اندر بخار اور دیگر قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، بالکل اس کے مد مقابل دوسرے پر کے اندر اللہ رب العالمین نے اینٹی بائیوٹک رکھی ہے اسی بیماری کی. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی مشروب کے اندر یہ مکھی گر جاتی ہے تو اگر وہ ایک پر کو اس نے اٹھایا ہوا ہے، آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی انگلی سے اس کو اندر ڈبوئیں، ڈبونے کے بعد ثم لینزعہ اس کو نکال کر پھر باہر پھینک. نتیجہ کیا نکلا کہ جس پر سے وہ بیماری والے پر سے اپنا سہارا لیتی ہے تو شفا والے پر سے اس کو اندر کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ اعتدال. جس وقت اعتدال پیدا ہو جاتا ہے تو وہ مشروب آپ کے لیے استعمال کرنا جائز ہو جاتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی امت کے لیے شفقت فرمائی. آپ علیہ السلام جہاں انسانیت کے لیے روحانیت کی تمام کے تمام معاملات کو آپ نے امت کے سامنے بیان کیے ہیں، وہاں امت کے امراض بدن کے حوالے سے جو بیماریاں اور جو اس کے متعلقات تھے پیغمبر علیہ السلام نے جس کو اپنے لیے اور امت کے لیے بہتر سمجھا اس کو سب کے سامنے بیان کیا. آپ علیہ السلام نے یہ جو بیان کیے ہیں اس سے محدثین نے استدلال کیا ہے کہ مکھی کی جنس میں سے مکھی کے اندر خون ہوتا ہے؟ مکھی میں خون ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. مکھی کے اندر دم مسفوح نہیں ہوتا. مکھی کے اندر خون کسی بھی صورت میں. شیخ صالح حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مکھی کی اجناس سے کوئی بھی اس قسم کا کوئی بھی پرندہ ہے، کوئی بھی جانور ہے، مثلا مکڑی ہے، مثلا بھونڈ ہے، فرمایا جس کا دم مسفوح نہیں ہے اگر وہ آپ کے مشروب کے اندر گر جاتی ہے تو گرنے کے بعد آپ اس کو ڈبو کر باہر نکال سکتے ہیں اور اس مشروب کو استعمال کر سکتے ہیں. باب القیام کے اندر امام ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کو کس وجہ سے لے کر آئے؟ اس وجہ سے لے کر آئے ہیں کہ پانی چاہے قلیل ہو، پانی چاہے کثیر ہو، اگر اس پانی کے اندر کی مکھی گر جاتی ہے، مکھی کے گرنے کی وجہ سے آپ اس کو ڈبو کر باہر نکالتے ہیں تو کیا آپ اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. وہ پانی قابل استعمال ہے، وہ پانی قابل استعمال ہے، آپ اس کو کسی بھی صورت کے اندر نہیں کر سکتے. فقہاء کرام فرماتے ہیں اس کے اندر ایک لفظ آتا ہے کراہت کا.
آپ کسی چیز کو پسند نہیں کرتے. میرے سامنے چائے پڑی ہے، اس کے اندر مکھی چلی گئی ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا پینے کے لیے، میرے اوپر کسی قسم کا جبر نہیں ہے. جہاں تک بات حلت اور حرمت کی ہے، نجس اور غیر نجس کی ہے، اس کے اندر اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ نے مسلمانوں کو اختیار دیا ہے. آپ اس کو ڈبو کر باہر نکال کر استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اگر آپ کا دل نہیں کرتا تو آپ اس کو استعمال نہ کریں. امام رحمہ اللہ کے سامنے ایک مسئلہ آیا، میرے سامنے سالن پڑا ہے، سالن کے اندر اگر مکھی گر جاتی ہے تو پھر تک گر جائے. وہ فرماتے ہیں یہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائع چیزوں کے لیے، یعنی جو لیکوڈ چیزیں ہیں ان کے لیے بیان استعمال کیا. اگر کوئی چیز لیکوڈ نہیں ہے تو آپ نے پھر یہ نہیں کرنا کہ غیر لیکوڈ چیز کو اس کے اندر آپ اس کو حل کرتے رہیں. فرمایا اس سے تو کراہت پیدا ہوتی ہے. آپ اس کو بیائیں ہی نکالیں اور نکالنے کے بعد اس کو باہر پھینک کر آپ اس کو اچھی طرح استعمال کریں. اس کے اندر کسی قسم کا کوئی مجاہدہ نہیں. ہم جدید سائنس کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اس وجہ سے لیتے ہیں کہ دنیا کے اندر آج مختلف قسم کے دجال پیدا ہو چکے ہیں جو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں. ہم ان کو دلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی یہ حدیث صدیوں قبل آپ نے فرمائی ہے، اور آج کی جدید سائنس اس بات پر تحقیق کرتی ہے کہ واقعہ مکھی کی ایک پر کے اندر بیماری ہے اور دوسرے پر کے اندر کیا ہے؟ شفا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم جدید علوم کے ساتھ، ہم جدید علوم کے تابع ہو کر اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اس کے تابع کرتے ہیں. نہیں، بات پھر بھی وہ اوپر ہے. یہ علوم آج آشنا ہوئے ہیں. اس سے قبل ہمارے آباء و اجداد، ہمارے محدثین، ہمارے فقہاء اور ہمارے سلف نے ان تمام باتوں کے اوپر اعتماد کر کے امت مسلموں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ دن چاہے کہیں سے بھی نکل آئے، ہمارے کنسیپٹ اور ہمارے عقیدہ کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک فرمان سچا ہے، ایک ایک فرمان سچا ہے. اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی تہمت لگانے کی، کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی تبصرہ کرنے کی.